بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی ٹائم یوٹیوب چینل۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ ایئر کا خلاصہ شیئر کروں گی، چیپٹر نمبر 4 کا، ابوالقاسم زہراوی کا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹاپک، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے حوالہ متن لکھنا ہے، اس میں مصنف کا نام، سبق کا عنوان، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے خلاصے کی ہیڈنگ دیکھ کے خلاصہ شروع کر دینا ہے۔ اسلامی اندلس کے بعد سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں کامل مہارت رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہیں، جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے۔ اس کے بااجداد اندلس کے رہنے والے تھے اور یہی اس کے جائے پیدائش ہے۔ اس دور میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ اس شہر میں ہزارہ مساجد، ہزاروں عمارات، لاکھوں مکانات، ہزاروں دکانیں اور سینکڑوں حمام تھے۔ نیز اس شہر میں 50 سرکاری شفا خانے بھی تھے۔ قرطبہ یونیورسٹی مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں بڑے بڑے علماء درس و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مشغول رہتے تھے۔ ابوالقاسم نے اس علمی ماحول سے کماح کا فائدہ اٹھایا اور اپنے پسندیدہ مضمون یعنی طب میں خاص مہارت حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا اور یہاں اس نے اس عملی تخلیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم و جراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ عصر حاضر میں ایک عام خیال ہو چکا ہے کہ سرجری مغرب کی ایجاد ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ لوگ ابوالقاسم کے نام اور اس کے لازوال کارناموں سے ناواقف ہیں۔ ورنہ حقیقت ہے کہ زہراوی وہ شخصیت ہیں جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کروایا۔ زہراوی جو نہ در آپریشن کرتا، جو دریافتیں اس کے تجربات سے وجود میں آتی اور جو نئے نئے آلات ایجاد کرتا، ان کی تمام تفصیلات تحریر کرتا تھا۔ اس طرح ایک ضخیم اور جامع کتاب التصریف وجود میں آئی جو سینکڑوں برس تک یورپ کی یونیورسٹی میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ یہ کتاب 3 حصوں میں منقسم ہے۔ اول حصہ داغ کے متعلق ہے اور دوسرے اور تیسرے حصے میں جراحت کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیلی تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی۔ التصریف سے پہلے جراحی پر نہ اتنے پایہ کی کوئی کتاب لکھی تھی اور نہ علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ التصریف کا انداز بیان عام فہم اور زبان سادہ ہے۔ زہراوی نے اس میں اپنے تجربات روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تفصیلات درج کی ہیں جن سے پہلے طبی دنیا ناواقف تھی۔ کتاب کا ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ کہیں فلسفیانہ طرز بیان نہیں، سرجری کے تمام مغربی مصنفین نے زہراوی کی فنی قابلیت کا جاوجہ اعتراف کیا اور اس کی استاد کامل کی حیثیت کے معترف ہیں۔ التصریف صدیوں تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں شامل نصاب رہی اور اہل مغرب اس کے مندرجات کو بطور سند پیش کرتے رہے ہیں۔ التصریف کا لاطینی ترجمہ وینس، اٹلی سے 1497 میں شائع ہوا۔ 1841 میں باسل سے شائع شدہ کتاب میں عربی متن اور تصاویر بھی شامل کی گئیں۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک باقی تھی۔ ڈاکٹر کارک نے 1881 میں التصریف کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا اور اسے سرجری کا نادر شاہ کا کار قرار دیا۔ یورپی علماء نے اس پر شرحیں بھی لکھی تھیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس یہی تھا خلاصہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ہوپس آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کو مٹیریل چاہیے تو مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔